Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. Qanuni Mashware hum aapko denge. If you have any legal issue regarding immigration or litigation, we'll be more than happy to give you good advice. As usual, with me will be sharing the platform will be my colleague Shazia Anjum, and we'll be here to take on your calls and hopefully give you a very concise kind of information regarding your immigration or litigation issues. Also, we'll be covering family law. If you have any issues, then please pick up the phone and give us a call. آپ ویوز سے یہ ہوگا ناظرین تو آپ کوشش یہ کریں تو مختصر کوشچن رکھیں سو ہم زیادہ سے زیادہ کالز لے سکیں اور اوبیسلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں اور اگر آپ اور انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کانٹیکٹ بائی ای میل ہم سے کانٹیکٹ کریں پھر ہم آپ کو ای میل پہ بھی میسج دیں گے. سو ایز یوزول آئی وانٹ ٹو ویلکم شازیہ ٹو دی پروگرام. تھینک یو سو مچ. شازیہ اوبیسلی آج عید کا دن ہے, ہم اپنے ویوزوں کو عید کے حوالے سے بھی کہتے ہیں عید مبارک ٹو دی پیپل اراؤنڈ دی ورلڈ. عید مبارک ہو جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں اور وہ لوگ جو ویورز ہیں, ہم سب کو یہاں پر عید مبارک کہتے ہیں. اور آپ کے آج کے دن آئی نو کہ سب لوگ بزی ہوں گے اپنے بہت سارے رشتے داروں کو ملنے لانے کے لیے, لیکن پھر بھی ایسے لوگ جن کی اپلیکیشن کی ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں ان کو ایون عید کا بھی احساس نہیں رہتا, پریشانی ہوتی ہے کہ کس ان کے لیگل میٹرز ان کے ذہنوں پہ سوال رہتے ہیں. دیٹس وائی وی آر ہیئر. ایون دو ہماری بھی عید کا ٹائم تھا, عید کا دن تھا, لیکن ہم اس میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے کویسچن آنسر کے لیے یہاں پر آئے ہیں. آئی ہوپ دیٹ آپ کے جو کویسچنس ہوں گے ان کا آپ کو سیٹسفائیڈ آنسر مل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو شازیہ. اگین ٹو دی ویورز ہم یہی کہیں گے آپ سب انجوائے کریں اپنا عید کا پروگرام اور we're here to give you legal advice. ہم نے اپنا جیسے میرے کالیگ نے بھی مینشن کرا we're here to give you that advice. So if you get any issues regarding immigration or anything to do with legal issues then please contact us. ہمارا جو نمبر آئے گا اسکرین پہ آئے گا, ای میل بھی ایڈریس آئے گا, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آف ایئر بھی کوئی مزید انفارمیشن لینا یا کوئی کانفیڈینشیل بات تو آپ پلیز کنٹرول روم سے پھر بات کریں, وہ آپ کو ہمارا نمبر دیں گے اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پہ آئے گا, آپ اس سے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. شازیہ let's just begin by just talking about this. جو سب سے پہلے یہ تھا آپ نے جو مینشن کرا تھا about appeal processes. Now اگر یہاں پہ so many people جن کے ساتھ یہاں ابھی انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی تھی اور کچھ لوگوں نے دی تھی about the spouse visa کے 18,600 کو جو threshold ہے never met, وہ then people have been refused. ان کا جو سچویشن how we going to help them. انہوں نے اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس وقت ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اور جن کا اپلیکیشن ہولڈ کیا تھا ابھی وہ ان کے اپلیکیشنز واپس کر رہے ہیں یا ریفیوز کر رہے ہیں یا ان سے جو فردر انفارمیشن مانگ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جن کا پہلے آلریڈی جو ہے وہ انکم تھریش ہولڈ اتنا زیادہ اس میں کمپلیکیشنز نہیں تھی, لیکن اب وہ ان کو بیک ڈیٹڈ پروف کر سکتے ہیں کہ ایون دو وی ور ارننگ مور دین 18,600 pounds لیکن اسٹل ہم نے جو اپنے ڈاکومنٹس ہے وہ کمپلیٹڈ نہیں دیے تھے. لیکن اب ان کے پاس آپشن ہے کہ اگر ان کے پاس وہ فیسلٹی تھی تو ابھی دوبارہ وہ ان کو اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر وہ بیک ڈیٹڈ اتنی انکم کما رہے ہوتے ہوں. تو اس صورتحال میں ان کا اپلیکیشن ریفیوز نہیں ہوگا, ان کو جسٹ فردر ایویڈینس بھیجنے کی ضرورت ہے ہوم آفس کو, اور اگر آپ فردر ایویڈینس ہوم آفس کو بھیجتے ہیں تو پھر آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. جی اگر ہم اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں, فار ایگزامپل یہاں پہ 18,600 کی انکم کا threshold they haven't met, obviously then the home office is not going to look at that favorably. So the person is sponsoring جو spouse کا کر دیں, that is a requirement 18,600. There is no exemptions on it apart from certain criteria if you fit into. For example, اگر آپ carer's allowance پائیں اور you got severe disability then you get exemptions. So again ہمیں یہ لوگوں یہ بتانا ہے جن کی 18,600 اور ایسے لوگ جو پینشن بھی لے رہے ہیں, جی ہاں, جو لوگ پینشن لے رہے ہیں ان کا بھی وہ انکم تھریش ہولڈ میں ان کے جو پینشن کریڈٹ ہے, پینشن بینیفٹ ہے, وہ کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ جو اپنے لائف میں کام کرتے رہے ہوں لیکن اس کے بعد اب ان کو پینشن مل رہی ہو تو دے شوڈنٹ بی ڈپرائیوڈ فرام دیئر اسپاؤس ٹو کم ان ٹو دس کنٹری. سو دیٹس وائی ایسے وہ تمام لوگ کہ جن کے پینشن کریڈٹ ملتا ہو یا ایسے وہ تمام لوگ کہ جن کے جو ہے وہ بینیفٹس پینشن کریڈٹ کا ہو یا ان کے اور ایز لانگ ایز دے کین پروو کہ ان کے یہ اپنے فنڈس ہیں, کیونکہ تھرڈ پارٹی فنڈس آر ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر وہ ان کے اپنے فنڈس ہیں, وہ کریڈٹ میں آتا ہے, وہ پینشن کریڈٹ میں آتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کے ان کے جو ہے وہ ان کی صورتحال میں آتا ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, کورٹ بھی کنسیڈر کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہوم آفس ہے وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں پہ ہوم آفس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, وہ آپ کے پینشن کریڈٹ کو یا آپ کے دوسرے جو
जैसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल रहे होते हैं उनको वो कंसीडर नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको विद डॉक्यूमेंट्स प्रूव करें और अपने कवर लेटर पर लिख कर दें कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप कंप्लीट करते हैं, इसलिए आपका इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो 18,600 का मीट होता है एंड यू शुड बी अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन. जी बात करवा देंगे जी. सॉरी, आप you're on air. Welcome to the program. कौन कहाँ से? जी मैं मुबारक शाह बोल रहा हूँ बर्मिंघम से. जी मुबारक शाह साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना सवाल बताएंगे? जी मैंने केस जमा कराया था स्पाउस वीजा का, तकरीबन 3 माह हो गए हैं. मैं सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हूँ, तो अभी तक जवाब नहीं आया, तो कब तक मुतवक्को हो सकता है? अच्छा, तो ये आपने अपना करा था स्पाउस वीजा? इज योर्स? जी हाँ, अपना किया था. मैंने अपनी मिसेज को पाकिस्तान से बुलवाना था. ठीक है, और आपने पूरा क्राइटेरिया आपने क्या यू कंप्लीटेड एंड फुलफिल्ड? जी हाँ जी, मेरे जो इनकम है 24,600 है ईयरली. ओके. और उस पर टैक्स वगैरह हर चीज कट रहा है, तकरीबन 1 साल से कट रहा है. और आपकी मिसेज ने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ था? जी हाँ, उन्होंने आइट्स किया हुआ है. तो इस सूरत हाल में आपको वरी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इफ यू थिंक दैट ऑल द क्राइटेरियाज आर मेट देन ओनली यू हैव टू वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स. और इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपके इनकम थ्रेशोल्ड कंप्लीट है. एक क्वेश्चन है कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे या एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, ये आप हमें बता दीजिएगा. जी एम्प्लॉयमेंट के, जी मैं एम्प्लॉयमेंट हूँ. जी एम्प्लॉयमेंट के तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें आपको 2 प्रूफ्स लगाने होते हैं. आपने वेजेस स्लिप्स और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और लेटर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर लगाया था? सब डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं. जी, तो इसमें फिर आपको वरी होने की जरूरत नहीं है. जस्ट वेट फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स टाइम एंड देन होपफुली यू विल गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर KBA. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आपका भी शुक्रिया. अगेन शासी, इसी पे हम डिस्कस कर दें. अगर कोई वॉच करेगा ना, अभी व्यूअर्स उनको ये बताएंगे that if they're in employment they need to get a letter from employer, Yes. 6 months bank statements, and also जो accommodation होती है, adequate accommodation, that's very Yes, important. that you need to show that you are able to accommodate and maintain your spouse. So बिल्कुल. accommodation is very important aspect as well. बिल्कुल. So जैसे आपने भी mention करा, those are the requirements. These are the kind of the requirements for a spouse visa. Yeah. So they need to fulfill all them in the criteria in the correct order. They can't be refused. Yes. एंड बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि आपका जो है वो आपको पूरे साल की 18,600 पाउंड शो कराना था, जबकि ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है. ऐसे लोग जो पिछले 6 मंथ से एम्प्लॉयमेंट में हैं और उनकी सालाना इनकम जो है वो 18,600 पाउंड बनती है, वो लोग भी अपने जो है वो 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स जमा करा के अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं 6 मंथ्स शो करके, तो उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं. यू डोंट have to wait for another 6 months time to complete your full years. Just 6 months documents should be sufficient to prove that you are meeting the criteria of income threshold. तो आपको पिछले 6 महीने की वेज स्लिप्स चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं और लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर चाहिए होता है. तो वो इवन दो 6 मंथ्स के जो डॉक्यूमेंट्स है आपके 18,600 पाउंड की बजाय अगर उसका हाफ प्रूफ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9,000 कितना बनता है, 9,300 18,600 अप्रोक्सीमेटली. जी, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होता है. हाँ जी, कॉल मिस हो गई. अभी आपसे ये कहेंगे प्लीज कॉल जारी रखें इंशाल्लाह. We're trying to get your calls. We're going to get really busy. मुझे पता है because of the Eid and because of the trying to get a number of calls in through. So keep नाज़रीन से ये कहेंगे that keep trying till you get through. Inshallah we'll answer your call. तो शासी, ये अभी बात ये कर रही थी तुम जो बता रही थी about the threshold. Let's just talk about the English language test. This is very important. Now, if they don't pass, I think for spouse it's not very strict criteria. I mean, you don't have to pass life in the UK just to get your spouse settlement, because life in the UK आपको तब पास करना होता है जब आपने अपना indefinite leave to remain अप्लाई करना हो. लेकिन अगर आप स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो है वो इवन जो आपका A1 लेवल होता है वो सफिशिएंट होता है. जी, आप A1 लेवल कर सकते हैं और आपके स्पाउस एप्लीकेशन जो है वो उससे सक्सेसफुल हो सकती है. बट कोशिश करें द हायर ग्रेड यू गेट द बेटर इट इज फॉर यू इन फ्यूचर, क्योंकि आप जितना अपने आप को पढ़ा लिखा शो करेंगे, जितना अपने आप को इकोनॉमिकल बेटर पोजीशन में शो करेंगे, उतना ही आपका एप्लीकेशन जो है वो फास्ट प्रोसेस होगा और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बेटर होंगे. क्योंकि इस कंट्री में आपको ये शो करना होता है कि इकोनॉमिकल
economically you can contribute to UK economy and you can contribute to the education of UK as well, کیونکہ یہ دو چیزیں بہت important ہوتی ہیں. And again you're not on the recourse to public funding. Yes. ہاں یہ ضروری ہے because number of people who may feel that housing benefit claim کرنا ہے some kind of benefit. لیکن اس میں آپ کے اگر چائلڈ بینیفٹ ہو تو وہ ایک another situation ہے. working tax credit میں آئے گا. But anything like housing benefit you can't do that. کال آرے سے شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہیلو کون کہاں سے؟ میں اجاز بول رہا ہوں لندن سے. جی اجاز صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ اپنا آپ کی پیچھے سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, پلیز اس کی آواز کم کر دیں, مہربانی ہوگی. جی میں نے کر دی ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میرے 6 month ہو گئے ہیں اپنی فیملی کا اسپاؤس ویزا اپلائی کیا ہوا تو ابھی تک کوئی انہوں نے رسپانس نہیں دیا. اوکے, آپ نے سیلف امپلائمنٹ کی بیسس پہ اپلائی کیا تھا یا امپلائمنٹ کی بیسس پہ اپلائی کیا تھا؟ امپلائی پہ. اور آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وٹ یو تھنک دیٹ یور ڈاکومنٹس ور کمپلیٹڈ اینڈ کمپریہنسو؟ ایوری تھنگ کمپلیٹ ہے, ہر چیز جو ہے. اور آپ کے جو اسپاؤس ہیں انہوں نے انگلش لینگویج بھی کمپلیٹ کیا تھا؟ جی وہ بھی کمپلیٹ کیا ہے. میری وائف اور 3 بچے ہیں تو میری ویجز 30,000 سے اوپر بنتی ہے. اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود اس کو اپلائی کیا تھا یا آپ نے کسی سولیسیٹر کے ذریعے اپلائی کیا تھا؟ جی ادھر سے میں نے بنوایا تھا اسپانسرشپ لیٹر اور پاکستان سے ساری فائل تیار کروائی تھی. دیٹس دا مائنر ڈفرینس, کیونکہ اگر آپ اسپانسرشپ لیٹر بناتے ہیں اور آپ کسی سے اکوموڈیشن رپورٹ بناتے ہیں اور بعد میں آپ خود اپلائی کرتے ہیں, دیٹس دا ڈفرنٹ سچویشن. اور اگر آپ کسی سولیسیٹر کے تھرو ان کے کور لیٹر ہیڈ پہ اپنی ساری سچویشن ایکسپلین کر کے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی یہ لیگل ریپرزینٹیشن جب کنسیڈر کی جاتی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اگر آپ لیگل ریپرزینٹیو کے تھرو اپلائی نہیں کرتے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے, دس از ناٹ دا سچویشن. لیکن اٹس آلویز بیٹر, اٹس آلویز بیٹر ٹو گیٹ ریپرزینٹیشن, کیونکہ ان کو پھر ایک سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے پروفیشنل طریقے سے آپ کا اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں. I think شازیہ اگر انہوں نے اپنے کوئی وکیل کے تھرو کام کرا ہے then he needs to go back and get status update. تو آپ اجاز صاحب کو یہی کہیں گے go back to solicitor if he's اور وہ اپڈیٹ کے لیے لکھے جی status update کے آپ ضرور معلوم کریں because you're entitled 6 months is a bit long time. You should now by now should receive an answer. So I think you know جی ایک اور کال آ رہی ہے سے ہم شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی سر میں بات کر رہا ہوں, کویت سے بات کر رہا ہوں. لیگل میٹر کا تھا سوال تو میں نے کچھ پوچھنا تھا آپ سے. جی ویلکم, آپ یہ لائیو ہے, ویلکم. پہلے تو ہم سارے جو اپنے مسلم پریزنس سے جو واچ کریں کویت سب کو عید مبارک. جی آپ بولیں, سوال بتائیں. ہیلو خیر مبارک. ہیلو السلام علیکم, آپ سب کو عید مبارک. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, صحیح ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے, اور جو بھی مسئلے ہیں وہ آپ جی جی. ہیلو لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. شازی obviously different aspects we need to cover. تو آپ سے یہ میں obviously ہمیں یہ بھی بات کرنا تھی. فار ایگزامپل انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, ابھی کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر اسی پہ ڈسکشن کریں گے. ہیلو ہیلو جی ویلکم ٹو دا پروگرام. یس سر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی آپ کون صاحب؟ میں شراز بات کر رہا ہوں. جی شراز صاحب کوشچن بتائیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزے پر آیا تھا, ٹھیک ہے, 2010 میں. تو میں نے اپنے 2011 میں کالج چینج کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں مطلب 2013 میں میری ایکسٹینشن آ رہی تھی تو میں نے اپنا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے بھیجا تھا اپنا یہاں پر نا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے میرا 2014 میں جنوری میں میرا ریفیوزل آ گیا تھا. میں نے اپلائی فار اپیل میں نے بھیجی وہاں پر ان کو. آپ کا ریفیوزل کس بیسس پہ آیا تھا, آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گے اس کو؟ ریفیوزل میرا آیا تھا جی, وہ میں نے کالج چینج کیا تھا 2011 میں. دیکھیں یہ کوشچن یہی بات پوائنٹ میرے ذہن میں آلریڈی آ رہا تھا. جب آپ نے 2011 میں اپنا کالج چینج کیا تھا, یو شوڈ ہیو نوٹیفائڈ UKBA, کیونکہ جب آپ اپنا اسپانسر چینج کرتے ہیں, جب آپ اپنا کالج چینج کرتے ہیں, اس وقت آپ کو نئے سرے سے ویزا لینا ہوتا ہے UKBA سے, اور اس وقت آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا. آپ نے اپنا ویزا جو ہے وہ نئے اسپانسر کے اوپر سوئچ نہیں کروایا. اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ آپ نے بریچ آف امیگریشن, بریچ آف ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کا ریفیوزل کر دیا.
جی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا ہیئرنگ ہوئی میری. ہیئرنگ کے بعد وہ بھی میری ہیئرنگ بھی مطلب ریفیوز کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اپر ٹریبیونل کی پرمیشن دی, اپر ٹریبیونل بھی ریفیوز کر دیا. میں ڈائریکٹ اپر ٹریبیونل کیا انہوں نے وہ بھی ریفیوز کر دیا. مجھے لیٹر آیا 22 سپتمبر کو کہ بھائی میری اپر ٹریبیونل پہ ریفیوز ہو چکی ہے, لیکن اس کے بعد مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا. تو اب میرے لیے کیا فردر انسٹرکشن ہے؟ مطلب میں ابھی میری ڈگری بھی فنش ہو گئی یہاں سے, ماسٹر ڈگری میری گریجویشن سیریمنی ہے 30 اکتوبر کو. ٹھیک ہے. جس کو مطلب یونیورسٹی کی میں نے ایکسٹینشن بھیجی تھی. تو اب میرے لیے آگے فردر کیا انسٹرکشن ہے, مطلب میں کیا کروں؟ کہ آپ دیکھیں کہ ان فیوچر اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کنٹری میں. جسٹ اگر تو آپ اپنا جو ہے وہ سرمنی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان, دیٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. لیکن آپ کے ایمز کیا ہیں, آپ کے پرپزز کیا ہیں, وائی یو وانٹ ٹو اسٹے ان دس کنٹری, یہ آل چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بتانی ہوں گی, تبھی ہم بیٹر ایڈوائس آپ کو کر سکتے ہیں. I think شیراز صاحب سے یہ کہیں گے, if she's watching the program, اگر وہ کنٹینیو اسٹڈی کریں is a different situation, then he needs to put down what he's going to be doing. کیونکہ یہاں پر میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ گریجویشن سرمنی اپنی اٹینڈ کرنی ہے, اس کے لیے آپ فریش اپلیکیشن جو ہے وہ FLRO کا وہ آپ UKBA کو ڈال سکتے ہیں, اور ایک بہترین سا کور لیٹر بنا کر اپنی سچویشن لکھیں کہ یہ آپ ڈیورنگ دا پاسٹ کپل آف ایئرس اینڈ منتھس ٹائم یو بین اے جینوئن اسٹوڈنٹ ان دس کنٹری, اور آپ جینوئنلی پڑھتے رہے اور آپ کی پروگرس ہوتی رہی ہے, اور اب آپ جو ہے وہ آپ کو ڈگری چاہیے اور ڈگری کنونشن آپ نے اٹینڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہوپ فلی دے ول گرانٹ یو اپ ٹو 6 months ٹائم لیو سو دیٹ یو کین اٹینڈ یور سرمنی اینڈ دین یو کین گو بیک سیفلی ٹو یور ہوم کنٹری. لیکن اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی اور سچویشن ہے, آپ یہاں پر فردر کسی ایجوکیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ پروگرس کرنا چاہتے ہیں, اس صورتحال میں آپ کو کسی اچھے سے سولسٹر سے رابطہ کر کے اپنا فریش اپلیکیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا دوبارہ ڈالنا چاہیے. Because we wouldn't advise you to stay here as if you are overstayed. You must launch at least any application to stay in this country if your ambitions are real. چلیے last call لیتے ہیں بریک سے پہلے جلدی سے. ہیلو جی, ہیلو, ویلکم ٹو پروگرام. سر وہ میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. شیراز آپ نے مطلب اچھا بریف کیا ہے مجھے, میں آپ کی بات ہی سن رہا تھا. مجھے بس یہ بات ایک بتا دیں, میرا 19 سپتمبر کو ڈیسیجن ہوا ہے, 22 سپتمبر کو مجھے لیٹر ریسیو ہوا ہے, تو میرا جو ڈیز اسٹارٹ ہو رہا ہے 28 days جو آپ کہتے ہیں کہ ود ان 28 days یا تو آپ نئی اپلیکیشن ڈالیں یا پھر آپ جو ہے نا مطلب کنٹری موو کر جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ میرے 28 days کون سے دن سے اسٹارٹ ہوا ہے, 19 سے اسٹارٹ ہوئے یا 22 سے؟ 22 سے آپ کے اسٹارٹ ہوں گے جب آپ کو اپلیکیشن لیٹر ملتا ہے. لیکن وی وڈنٹ ایڈوائز یو ٹو لیو یور اپلیکیشن انٹل دا ویری لاسٹ مومنٹ. آپ کو یو ہیو ٹو ایکٹ ویری کوئکلی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 28 days کا ویٹ کرنا ہے, آپ 28 days سے پہلے بھی اپنا اپلیکیشن جو کر سکتے ہیں. اسٹریٹ اوے ٹرائی ٹو پریپیئر یور ڈاکومنٹس اینڈ سینڈ یور اپلیکیشن آف ٹو UKBA. علی شیراز صاحب آپ نے کافی سن لیا ہے, and we're going to be moving towards a break. اگر پلیز ہمیں بریک کے بعد ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ. we're going to carry on with the discussion on immigration litigation. Again جو بھی کال آ رہی ہیں پلیز جاری کریں. in a few moments we'll be back after a break.